بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور کتاب کا ریویو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں آج ہم جس کتاب کا ریویو کریں گے یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کتاب ہے اخلاق اہل القرآن اور دوسری کتاب ہے اخلاق العلماء۔ ان دو کتابوں کا جو اردو ترجمہ ہے، اردو ترجمہ لکھا گیا ہے بنام فضائل و اخلاق علماء، اور ان کتابوں کے جو مصنف ہیں جنہوں نے اصل میں یہ کتابیں عربی میں لکھی ہیں وہ ہیں امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جو پہلی کتاب ہے وہ ہے اخلاق اہل القرآن، یعنی قرآن والوں کے اخلاق۔ یہاں سب سے پہلے امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو بکر اور نسب محمد بن الحسین بن عبداللہ الآجری البغدادی المکی ہے۔ آپ شافعی بزرگ ہیں اور آپ نے کئی اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب میں آپ کے تقریباً 37 کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہی میں سے یہ دو کتابیں آپ کے سامنے اردو ترجمے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جنہوں نے اردو ترجمہ کیا تو ان کا تعارف بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ پہلی کتاب اخلاق اہل القرآن میں سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں قرآن مجید کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور فرمایا کہ جو شخص قرآن کا دامن تھام لیتا ہے یہ اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اسی طرح ایک اور آیت پیش کی گئی جس کا ترجمہ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ ایک چیپٹر بیان کیا گیا ہے کہ حامل قرآن کی فضیلت۔ پھر یہاں سے ایک اور چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے کہ قرآن کے خصائل و امتیازات۔ اسی طرح اس کا ایک اور چیپٹر ہے قرآن کی تعلیم و تعلم کی فضیلت، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں ایک بہت ہی مشہور حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد میں جائے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور چیپٹر ہے کہ مسجد میں درس قرآن کے لیے جمع ہونے کی فضیلت۔ اسی طرح ایک اور چیپٹر ہے کہ اہل قرآن کے اوصاف، یعنی جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ یہاں ایک روایت بیان کی گئی کہ جب بندہ قرآن مکمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے والے یا جن کے پاس قرآن کا علم موجود ہے ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کا علم رکھنے والے پوشیدہ اور علانیہ طور پر تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے، رہنے پہننے اوڑھنے میں سادگی اختیار کرتے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جہاں بولنا درست ہو وہاں علمی گفتگو کرتے ہیں ورنہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس طرح بیان ہوا کہ جن باتوں پہ لوگ بلا وجہ ہنسنے لگ جائیں ان پر اہل قرآن کم سے کم ہنستے ہیں۔ اسی طرح مذاق کرنے سے بچتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے، گالی دینے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونے، کسی سے حسد کرنے، بدگمانی کرنے، عیب ڈھونڈنے سے بچتے ہیں۔ اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور فکر معاش نہیں رکھتے، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے اور اپنے انداز میں اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور پہلو بیان کیا گیا کہ جو دنیا کی خاطر قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا اخلاق کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، فضول اور بکثرت ہنستے ہیں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، خود پسندی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف قرآن مجید کے الفاظ کو رٹا لگائے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق، آپ کے دل میں علم قرآن حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، تو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں سے دوسری کتاب کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ابو ذہب محمد ظفر علی سیالوی صاحب نے کیا
اخلاق العلماء یعنی علماء کے اخلاق۔ سب سے پہلے تو یہاں پر علماء کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت کی گئی، ہر حدیث کا نیچے ریفرنس بھی دیا گیا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت دین اور علم دین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور فرمایا کہ دین کا ستون علم دین ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف یہاں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک اور چیپٹر بیان کیا گیا کہ علماء کی صحبت کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ جن لوگوں کو علم کی وجہ سے شہرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس شہرت کو حاصل کرنے کے بعد کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ پھر یہاں پر آداب مناظرہ بیان کیے گئے کہ ڈیبیٹس کے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، اور جب کسی بندے کے ساتھ کسی علمی گفتگو پر مناظرہ ہو یا مباحثہ ہو تو ہمیں کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ علماء کو عوام الناس کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے چاہیے، ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر عوام الناس کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، یہاں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ علماء کرام کا اللہ تعالیٰ کے حضور کیا انداز ہونا چاہیے، یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح علماء کے اندر بھی برے علماء موجود ہیں جن کو علماء سوء کہا جاتا ہے۔ تو ایسے علماء کی کیا کیا نشانیاں ہیں، ان کے اوصاف بیان کرنے کے لیے یہاں ایک چیپٹر بیان کیا گیا ہے، علماء سوء کے اخلاق و اوصاف۔ اور کتاب کے آخر میں ایک دعا دی گئی ہے جو کہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اکثر دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا طالب ہوں اور ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو، یعنی جو فائدہ مند نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ دو کتابیں اخلاق و اہل القرآن اور اخلاق العلماء بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ان دو کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ کے دل میں قرآن کا علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور علماء کی شان معلوم ہوگی، اور علم دین حاصل کرنے اور عالم دین بننے کا شوق پیدا ہوگا، اور وہ لوگ جو برے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے ان کے کیا اوصاف اور کیا نشانیاں ہیں وہ بھی آپ اس میں جان سکیں گے، اور گفتگو کے آداب، معاشرت کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ اس میں پڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔